یہ انتونی کو دولت سے مروب کرنے کی کوشش تھی، لیکن ساتھ ہی اداؤں کے تیر اور جسمانی خم اور ابھار بھی اپنے کرشمے دکھا رہے تھے۔ حسن ایک جرنیل کے مقابلے پر اتر آیا تھا، کیونکہ انتونی ہی سیزر کے بعد وہ شخص تھا جو کلوپیترا کے عزائم کی تکمیل میں بھرپور مدد دینے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی اور شوہر بطلیموس کو قتل کروانے کے بعد سیزرین کو بطلیموس بنا کر حکومت کر رہی تھی۔ حصول اقتدار کے عمل میں مزاحم ہونے والے ہر شخص کو اس کتالہ عالم کی صفاقی کی بھینٹ چڑھنا پڑا تھا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ لہٰذا اب وہ پوری طرح مطمئن تھی، کیونکہ اپنے خاندان میں سے صرف وہ زندہ تھی یا پھر اس کا بیٹا جس کی آڑ میں وہ حکومت کر رہی تھی۔ انتونی سے یاری لگا کر جو سلطنت روما کے مشرقی علاقوں کا حکمران تھا، وہ اپنی جاں پرست فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے دام بچھایا اور پنچھی پکڑ لیا۔ انتونی نے اپنی فوج اور سلطنت کی پوری طاقت کلوپیترا کے قدموں میں ڈھیر کر دی، جو اس کی رکھیل تھی، اور دونوں مل کر حکومت کرنے لگے۔ انتونی کی داشتہ کے طور پر کلوپیترا نے 2 بچوں کو جنم دیا اور پھر 34 قبل مسیح میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی ایک بچہ پیدا ہوا۔ انتونی کو خوش رکھنے اور اپنی رنگین طبع کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے کلوپیترا کئی طرح کے جشن اور اخلاق سوز تقریبات منعقد کیا کرتی، جن کی تفصیلات انتہائی شرمناک ہیں۔ اس طرح کی محافل کئی دن تک جاری رہتی، رنگ رلیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی اور ہر طرف بوس و کنار کر رہے جوڑے دکھائی دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عیاش طبع ملکہ ننگے ناچ کو حد سے زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کی خواہش پر برہنہ مرد و زن والہانہ رقص کرتے اور کلوپیترا خود بھی نیم برہنہ ہو جاتی تاکہ انتونی کے ہوش و حواس پر بجلیاں گرا سکے۔ اس بدکار جوڑے کے سامنے محل کے ہر کونے میں سرعام جنسی سرگرمیاں جاری رہتی اور دونوں اس طرح کی فاحش مناظر سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے۔ کلوپیترا کا غلام بن چکے انتونی کی سرگرمیاں اور بعض سیاسی فیصلے رومی سینٹ کی ناراضگی کا باعث بن رہے تھے اور آکٹاوین سے اس کا معاہدہ دم توڑ رہا تھا۔ ان حالات میں روم کے حکمران نے مصر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ خونی مارکہ آرائیوں کے بعد حالات نے آکٹاوین کو فاتح قرار دیا اور انتونی کی افواج برباد ہو کر رہ گئیں۔ وہ کلوپیترا کی نرم باہوں اور گرم صحبتوں کی نظر ہو کر ایک عالی مرتبہ جرنیل کی حیثیت کھو چکا تھا، لہٰذا اپنی محبوبہ کی زبردست ترغیب، اکساوے اور جوش دلانے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ 31 قبل مسیح میں اس کی فوجی طاقت مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب کلوپیترا آکٹاوین کے انتقام کے سامنے بالکل بے یار و مددگار تھی۔ حملہ آور رومی حکمرانوں نے اسے گرفتار کر لیا تاکہ مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کے ساتھ روم لے جا سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ننگا کر کے روم کی گلیوں میں گھسیٹے اور ایک طاقتور سلطنت کے وجود سے کھیلنے کی عبرتناک سزا دے کر رومیوں کے سینے ٹھنڈے کر دے۔ اس نے اپنی اس خوبصورت قیدی کی نگرانی سخت کر دی، لیکن کسی نہ کسی طرح کلوپیترا کو معلوم ہو گیا کہ روم میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بے بس ہو کر اس نے اپنے سینے میں خنجر اتارنے کی کوشش کی، جو ناکام بنا دی گئی۔ حفاظتی انتظامات مزید کڑے کر دیے گئے، لیکن اس نے اپنے نگرانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک کسان کے ذریعے اپنی موت کا سامان قید خانے میں ہی منگوا لیا۔ یہ ایک انتہائی زہریلا سانپ تھا جو انجیر کی ٹوکری میں رکھی ایک مٹی کی چھوٹی سی ہنڈیا میں بند تھا۔ اپنے چاہنے والے کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پورے اہتمام کے ساتھ نہائی، بہترین لباس پہنا، سنگار کیا، زیورات پہنے، خوشبوؤں سے مہکی، سر پر تاج رکھا اور پرسکون انداز میں نیم دراز ہو گئی۔ مٹی کا برتن کنیزوں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے برتن میں موجود چھوٹے سے انتہائی زہریلے سانپ کو مشتعل کیا اور اپنی چھاتی پر ڈسوا لیا۔ یہ تھا اس چاپرست ملکہ کا انجام جس کے حسن کے افسانے 2000 سال سے دہرائے جا رہے ہیں۔ اسے انتونی کے پہلو میں دفن کیا گیا اور چند دن بعد اس کے بیٹے سیزریان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ مورخین اس رنگین مزاج ملکہ کو بطلیموسی خاندان کے خاتمے کی ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔
جس کے باعث مصر کی 4000 سالہ آزادی کا خاتمہ ہوا اور مصری غلام بن گئے۔ اقتدار کی ہوس میں مبتلا اس عورت نے اپنے خاندان کا صفایا کیا، مخالفین کو بے دریغ قتل کروایا، اپنے پرکشش جسم کو طاقت کے حصول کے لیے ادنا غلاموں سے لے کر رومی جرنیلوں تک کے سامنے ڈالا، اخلاق سوز تقریبات اور شرمناک جشن برپا کیے۔ لیکن عام طور پر دوسروں کو زہر دے کر قتل کرنے والی اس عورت کو خود بھی ایک سانپ کا شکار ہونا پڑا، اور یہ وہی سانپ تھا جس کی شبیہ ملکہ مصر کی حیثیت سے اس کے تاج پر بنائی جاتی تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔